اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ تمامی حضرات نے بڑی ہی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں۔ جو لوگ خوش نصیب تھے وہ شریک ہوئے۔ سرکار محدث کبیر دامت ظلہ العالی کے کلمات حسنہ کو بھی سنا آپ نے، اور شہزادے محدث کبیر کی زبان مبارک سے آپ حضرات نے تفسیر قرآن بھی سماعت کی، اور یہ کہ ایک بندی نے، اللہ کی ایک بندی نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے عقائد کفریہ اور شرکیہ سے اس نے توبہ کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ دین کا کام شہرت کے لیے، نمائش کے لیے نہیں کیا جاتا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ بڑے افسوس میں ہاتھ ملنا پڑے گا کہ یہاں تو بڑی محنت اور کوشش کی اور یہ خوش رہا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، مگر قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور دنیا کی اس کی ساری نیکیاں دکھاوے کے لیے جو رہیں گی سب تباہ و برباد ہو جائیں گی، تو افسوس کرنا ہوگا وہاں پر۔ اس لیے جو بھی کام کریں خلوص کے ساتھ کریں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ چن لیتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر یا کسی کی پاس جا کر یا کسی سے منسلک ہو کر کلمہ پڑھے، کوئی توبہ و استغفار کرے، مگر یہ کہ اس کا پرچار خود کروایا جائے، کرا جائے، یہ اس فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال چلیں تو کل کے درس میں آپ حضرات نے جو سماعت کیا تھا سورۃ البقر کی آیت کریمہ 260 نمبر کی آیت کریمہ، چونکہ لائن کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ سلسلے وار ہم اپنے چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ضیاء اسلام نیٹ ورک پر اسے سن سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا۔ اس سے پہلے کی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ جس میں انہوں نے فلسطین کی وہ گری پڑی عمارتیں، تباہ شدہ بستیاں دیکھیں، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ انبیاء کرام کو اپنے رب کی اس قدرت پر شک اور یقین نہیں تھا، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں اور ہمارا وہ عقیدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اسے عیاناً اپنی نظروں سے دیکھ لیں، جس میں یقین میں پختگی حاصل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یقین نہیں، یقین ہے، لیکن جب ہم اسے اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں تو اس یقین میں اور ترقی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے مینگلور نہیں دیکھا ہے، کرناٹکا کا یہ حصہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مینگلور ہے، لیکن جب کبھی آ جائیں گے تو اس وقت یقین ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا یقین ہے تو ہماری باتوں کا یقین ہوگا۔ ہم نے اپنے ادارہ مرکز ضیاء السنہ کا ذکر کیا، ہم نے کوئی تصویر ایسی خاص نہیں بھیجی آپ کو، لیکن یقین ہے، اس لیے آپ نے تعاون کیا۔ تو یقین ہے ہماری بات کی سچائی پر، جو آپ مانتے ہیں، لیکن جب اپنی نظروں سے دیکھیں گے تو اس یقین میں اور ترقی پیدا ہو جائے گی، ہے نا۔
جب ہم یہ کہیں کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ نہیں حضرت یقین ہے، مگر دیکھ لیتے تو اچھا تھا، ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اوپر کی آیت میں اس چیز کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رہا نمرود کے تعلق سے، تو نمرود کے تعلق سے تو ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ ایک بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے زمانے میں، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے تاج پہنا تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور نمرود یہ ناجائز اپنی ماں کا جو ہے ناجائز بچہ تھا، ولد الزنا تھا، کیونکہ اس کا باپ کنعان جو تھا وہ بیوی کے لائق نہیں تھا، جس سے اس کی ماں کو کنعان کے بعد سلطنت کے تباہ و برباد ہونے کا ڈر ہوا، خوف ہوا، تو اس نے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر نقش و نگار والا تاج رکھا، اور اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہاں جو اس سے پیچھے والی آیت میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا ذکر آیا، وہ حضرت ابراہیم کے نمرود کی آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہاں ایک چیز فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پورے دنیا پر رہی ہے۔ 2 اللہ کے فرما بردار تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، اور 2 اللہ کے نافرمان تھے، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت و نصر۔ تو چونکہ نمرود تمام روئے زمین کا بادشاہ تھا، اس لیے لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا زندہ میں کرتا ہوں اور مارتا میں بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ تو کافر حیران ہوا، لاجواب رہ گیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک دیے بغیر واپس کر دیا۔ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا۔ آپ نے سوچا کیوں نہ میں کچھ ریت کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں، تاکہ گھر والوں کو بدھی ہوئی چیز دیکھ کر سکون تو ملے گا، ہاں کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ گھر جا کر انہوں نے گٹھری کو رکھ دیا۔ اہلیہ نے دیکھا تو وہ آٹا تھا، چنانچہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اس سے تناول فرمایا۔ اہلیہ نے اسے جو ہے، بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ رکھ دیا اور آپ آرام فرمانے لگے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو اہلیہ نے روٹی پیش کی اور کھانا کھانے کے لیے کہا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا آٹا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو گٹھری میں آٹا باندھی کے لائے تھے، میں نے اسی سے روٹی بنائی ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مناظرہ کیا، جو بحث ہوئی۔ تو اب اس طرف ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، آیت کا تعلق بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً چونکہ اب دلائل ہی کی بات چل رہی ہے رب کی وحدانیت و قدرت پر، کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے نا؟ تو اس کے بعد موت کے بعد زندگی دینا اور زندگی دینے کا تذکرہ حضرت عزیر کے واقعے میں رہا۔ پھر اب یہاں پر تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا ہوا تھا، اور سمندر کا پانی چڑھتا اترتا، تو جب پانی جو ہے چڑھ جاتا تو مچھلیاں اس کو کھاتی، اور جب پانی اتر جاتا تو درندے کھاتے، اور اس کے بعد پرندے بھی کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کے بعد آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا، ملک الموت اللہ عز و جل سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے، آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت کی علامت کیا ہے؟
تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے. سمجھے کہ نہیں؟ تب آپ نے یہ دعا کی تھی. اب یہاں پر یہ کہ حضرت ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیوں کر جلاتا. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، عرض کی یقین ہے. کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ لیکن لیطمئن قلبی، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ جب کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے، یہ اس لیے کہ سامعین سننے والوں کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے. بھائی رب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم کو یقین ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایمان ہے ابراہیم کو، وہ میرا خلیل ہے، یقین ہے ابراہیم کو تو میرا خلیل ہے. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ عز و جل دکھا دیتا. لیکن رب کہتا کیا تجھے یقین نہیں ہے کیا؟ تو حضرت ابراہیم کہتے بلا کیوں نہیں ہے، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. گویا کہ یہ سوال رب نے اس لیے کیا تاکہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ ابراہیم کا یہ سوال کسی شک اور شبہے کی بنا پر نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی سوالات تو یوں ہوتے ہیں، جیسے رب نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا رب نہیں دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کبھی کبھی سوال سامنے والے کو عزت دینے کے لیے، کبھی کبھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ سامنے والے کے علم کو جانچنے کے لیے، کبھی اسے گفتگو کا شرف دینے کے لیے، کبھی بات کرنے کا ایک بہانہ بھی تلاش کیا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے. اب ایسا ہوتا آپ گزر رہے تھے کہیں سے بات کرنا تھا، ایسے نہیں بات کرتے تو اس سے پوچھتے میں راستہ کون سا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سوال پوچھ لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پوچھنے والے کو علم نہیں ہے. تب تو وہابی یہاں بھی کہہ دیں گے کہ اللہ عز و جل کو علم نہیں تھا، ابراہیم کے دل میں کیا ہے رب کو نہیں پتا تھا، تب تو اس نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں ہے. تو یہ وہابیوں کی جہالت ہے نا، جو سرکار کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکار نے اگر معلوم تھا تو پوچھا کیوں، اگر معلوم تھا تو پوچھا کیوں، اگر معلوم تھا تو پوچھا کیوں، یہ جو وہ رٹ لگاتے ہیں. چلیے، تو اب وہ جانور کون سا تھا جو مرا ہوا پڑا تھا؟ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ مرا ہوا گدھا تھا، اس کے گوشت درندے پرندے نوچ کر کھا رہے تھے، ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہ سوال کیا. اچھا، یہاں پر یہ فرمایا کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے، انتظار کی بے چینی رفع ہو. حضرت ابن عباس نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے نا. کہ جب حضرت دوسری روایت کے اعتبار سے کہ جب حضرت ملک الموت نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے تو تسکین قلبی چاہیے تھی، بے قراری تھی کہ تسکین میرے رب نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، ذرا چیک تو کروں. مطلب وہ یہ نہیں کہ رب کو چیک کروں بلکہ اپنے آپ کو کہ کیا مرتبہ خلت مجھے مل چکا ہے کہ نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ جب جو ہے کھانا بناتے ہیں تو اسے چکھتے ہیں کہ نہیں صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا ہے. جب کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو یقین اس میں لینا ہوتا ہے، رب کا یقین، رب کی جانب سے یقین کی جانچ نہیں تھی. تو دل کی تسکین کے لیے. چلیے اب آگے اللہ فرماتا ہے قال خذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. رب نے فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، ملا لے، پھر ان کا ایک
ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو رب نے کیا کہا؟ میں خلیل دیکھنا چاہتا ہے، دل کو تسکین کرنا، دل کی تسکین چاہتا ہے تو چار پرندے لے لے، ایک مور، کبوتر، کوا، انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، کیما کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کیے، اور ایک ایک حصہ جو ہے ایک ایک پہاڑ پر رکھا، اور سب کا اپنے پاس محفوظ رکھا۔ پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے۔ یہ فرماتے ہی وہ تمام اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہو گئے۔ کیوے میں جڑے ہوئے تھے، مگر اس میں سے اس میں سے نکل کر کے سب اپنے اپنے جسم میں جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک تفسیر بیان فرمائی تھی علامہ ابو یوسف محمد صاحب نے، جو ہے تصوف کے حوالے سے۔ تو 4 پرندوں کا جو عدد ہے، 4 ہی 5 کیوں نہیں لیا، 3 کیوں نہیں لیا؟ تو 4 پرندوں کا عدد اس لیے یہاں پر متعین ہوا کیونکہ انسان بھی عناصر 4 سے مرکب ہے، 4 عنصر سے انسان مل کر بنا ہے، اور مخصوص پرندوں کے پکڑے جانے کا حکم اسی لیے ہوا کہ یہ خواص انسانی خواص کے جامع ہیں۔ ان 4 پرندوں میں انسانی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک تو 4 اس لیے کہ انسان 4 عناصر سے بنا، آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ دوسرے کہ یہی 4 پرندے ہی کیوں؟ تو اس لیے کیونکہ یہ انسانی خصوصیت کے جامع ہیں۔ دیکھیے، مور میں تکبر ہوتا ہے، خود بینی ہوتی ہے، گدھ میں کھانے پینے کی شہوت ہوتی ہے، مرغ میں جماع کی رغبت ہوتی ہے، کوے میں حرص اور خست نفس ہے۔ کوا بڑا خسیس ہے نا، اور حریص ہوتا ہے۔ مرغ جو ہے یہ جماع کی اس کے اندر رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گدھ میں کھانے پینے کی، کہاں سے پہلے کہتے ہیں جانور مرتے تھے تو کوسوں دور سے گدھ پہنچ جاتے تھے، اور جو ہے مور میں کیا ہے، تکبر پایا جاتا ہے۔ اب ایک ہے کہ کبوتر، چلیے خیر، بعض علماء نے گدھ کی جگہ کبوتر ذکر فرمایا۔ اگر کبوتر ہو تو اس میں اپنی خواہشات جلدی پورے کرنے کی عادت ہے، کبوتر میں اپنی خواہشات جلدی پوری کرنے کی عادت ہے، لہذا جس طرح 4 پرندوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد ایک دوسرے سے جڑ گئے اور دوبارہ پرندے بن گئے، اسی طرح انسان کے عناصر 4 موت کے بعد بکھر جائیں گے، ہے نا۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی سب ختم، 4 چیزوں سے مل کر انسان بنا، اور جیسے موت طاری ہوگی تو یہ سارے اجزاء بکھر جائیں گے۔ جس طرح وہ پرندوں کو ذبح کر کے الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا، مگر جب دوبارہ ان کو زندگی ملی تو ان کے اجزاء کہاں بھی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جز پہاڑ اس پہاڑ پہ ہوگا، ایک اس پہاڑ پہ ہوگا، پہاڑ کئی پہاڑوں پر حضرت ابراہیم نے رکھا تھا، اور پہاڑ کوئی ایسے ملا ہوا تو نہیں ہوتا ہے 2 قدم پر، کافی دوری پر وہ پہاڑ رہے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح یہ اجزاء بہت دور تھے، مگر جب زندگی ملنی تھی انہیں تو کہاں پڑے ہوئے اجزاء مل کر کے وہ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح انسان مرنے کے بعد وہ جو ہے جدا اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں۔ آگ میں جلا کر اسے بکھیر دو، سمندر میں ڈال دو، زمین میں گاڑ دو، ہے نا، جو بھی چاہو کیمیکل سے پگھلا دو، جو بھی چاہو وہ کر دو، یہ عناصر 4 موت کے بعد بکھر جائیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ایک دوسرے سے مل کر پھر پہلی حالت پر واپس آ جائیں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور جس طرح 4 پرندوں کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، یہ خاصیتیں ان پرندوں کو کوئی مقام نہیں دے سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی یہی خاصیتیں ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے انسان مقام بلند اور حیات ابدیہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر انسان اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بینی، کھانے پینے کی شہوت، خواہشات نفسانی، خست نفس اور حرص و حوث کو چھوڑ دے۔ حرص و حوث والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، خست نفس ہمیشہ ذلت والے ہی کام کرے گا، خواہشات نفسانی کا پیروکار ذلیل و رسوا ہی ہوگا، ہے نا۔ کھانے پینے کی جو ہے
کی عادت جس کے اندر ہوگی وہ بھی سستڑ، کاہل، نکما، ناکارہ ہوگا۔ خود بینی جس کے اندر ہوگی تو متکبر شخص کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے، تو اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے پاس یہ سب دوڑ کر کے آئیں گے۔ بہرحال یہ علت ہوئی 4 جانوروں کے مخصوص کرنے کی، 4 ہی کی، اور پھر 4 میں ان 4 جانوروں کی خصوصیت کی۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنانا چاہے تو ان ساری چیزوں کو ذبح کر دے، جس طرح کی حضرت ابراہیم نے ان چیزوں کو ذبح کیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو، تو یہ حکم تمام خیر کے باب کو عام ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی، یا کوئی شفا خانہ بنوایا جائے، یا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تیجا ہو، 10ویں ہو، 20ویں ہو، 40ویں کے طریقے پر غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانا۔ نام دے دیا، 10ویں دن غریبوں کو بلا کر کھلایا تو کہہ دیا یہ 10واں ہے، 20ویں دن بلا کے محتاج و غریبوں کو کھلایا کہا 20واں ہے۔ تو یہ صرف ایک نام دے دیا گیا ہے، ضروری شریعت کی طرف سے یہ لازم نہیں ہے کہ 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن ہی کیا جائے۔ بہرحال یہ بزرگوں کا عمل ہے، ان اعداد میں کچھ خصوصیات ہیں، اس لیے ان اوقات کو لوگوں نے آسانی کے لیے متعین کیا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ ایصال ثواب انہی دنوں میں کیے جائیں۔ چلیے، تو اس میں تمام نوافل، صدقات، واجبہ سب کچھ شامل ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ یہ جو حکم ہے، کل کے درس میں آپ نے بخوبی سے سنا کہ یہ جو ایک قانون ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 تک، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیے آپ کہ یہاں پر راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی، اور ایک مثال کے ذریعہ اسے سمجھا رہے۔ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج کا ڈالتا ہے جسے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دانہ ڈالا، 7 بالی ہوئی ایک دانے سے، تو ہر بالی میں 100 دانے، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ کوئی حد نہیں ہے، ایک قانون ہے، لیکن اللہ تعالی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کریم ہے، جود و سخا والا ہے، اس کی سخاوت تو ابتدائے عالم سے لے کر صبح قیامت تک چلتی رہے گی، مگر اس کے ہاں ذرہ برابر بھی کچھ کم نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ چنانچہ کسی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جیسے پیدل حج کرنے والے پر بعض روایتوں کے روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اور اسی طرح کہ خود اس آیت کے اخیر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ ایک کے نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں ہی ملیں، بلکہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے۔ تو اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلق ذکر فرمایا، چاہے وہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو۔ تو اب نیکی کے جتنے کام ہوں گے سب کو یہ شامل ہوگا، جتنے بھی نیکی کے کام ہوں گے سب کو شامل ہوگا۔ غریب کو کھانا کھلانا ہو، کسی کو کپڑا پہنانا ہو، کسی غریب کے لیے دوائی وغیرہ کا انتظام کرنا ہو، راشن دلانا ہو، طالب علم پر خرچ کرنا ہو کہ بھئی آپ علم دین سیکھیں، عالم بنیں، حافظ قرآن بنیں، ہم آپ کا خرچ جو ہوگا ہم اٹھائیں گے، یا مرحومین کا احسال ثواب ہو۔ اب یہاں پر 7 بالیاں فرمایا کہ بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائیں، ہے نا؟ قرآن پاک کی آیت دیکھیں،
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، انبتت یہ فعل ہے اور سبع سنابل اس کا فاعل ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انبتت فعل ہے اور سبع سنابل مفعول ہے، تو انبتت میں جو ہے نا یہ اس کا مرجع کیا ہے، جس میں جو ضمیر ہے نا وہ لوٹتی ہے حبہ کی طرف، حبہ مؤنث ہے، انبتت تائتانیس، تو سبع سنابل یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے کیا بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا انبتت کا۔ تو گویا کی انبات کی نسبت خود رب نے، اگانے کی نسبت خود رب نے کس کی طرف کی ہے؟ دیکھیے آپ، اگانے کی نسبت یہاں پر خود رب نے کس کی طرف کی ہے؟ بالیوں کی طرف کی ہے، حالانکہ اگانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دانے کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ نسبت حقیقی اور نسبت مجازی۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی چیز کی نسبت غیر کی طرف کی جائے تو کبھی وہ مجازن ہوگا، جیسے انبت الربیع البقلہ ہے نا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ کسان نے جو ہے اناج اگایا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ان داتا کسان کو، یعنی اناج انسان کسان دیتا، کسان نے اناج اگائے، تو کسان تھوڑی اناج اگاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان ہر معاملے میں ایمان والا مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کو مانتا ہے۔ بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، جبکہ وہ ہر 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، رب کو عالمین کو پالنے والا ہے، پورے عالم کا پالنے والا ہے۔ تو نماز میں تو کہتا ہے رب تو پالنے والا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے بھائی کوئی بات آتی ہے تو کہتا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، تو گویا کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نسبت مجازی ہے جو پرورش کی نسبت ماں باپ کی طرف کی جاتی ہے۔ ارے ہم مصیبت میں پھنسے تھے، فلاں نے ہمیں بچایا ہے، ہم نہ فلاں نہ ہوتے تو ہم تباہ ہو گئے ہوتے۔ اچھا بھائی مصیبت میں تو کام آنے والا، مصیبت میں مدد کرنے والے کو غوث کہتے ہیں، مصیبت میں مدد کرنے والے کو غوث کہتے ہیں، مصیبت میں مدد کرنے والے کو ولی کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے۔ محتاج تھا، فقیر تھا، اسے جس نے مدد کر دی اسے داتا کہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ ہی نے تو ہمیں کھلایا پلایا ہے، یہ وہابی نہیں کہتے، تبلیغی سلفی وہابی نہیں کہتے یہ ساری باتیں، آپ بتائیے۔ تو اگر مصیبت میں ہم تو تباہ ہو جاتے اگر فلاں نہ ہوتے، ہم تو برباد ہو جاتے اگر وہ مدد نہ کرتے، میں تو بہت مصیبت میں پھنسا تھا، فلاں نے میری مدد کی ہے، تو پھر ولی کا مطلب کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حقیقت میں مدد کرنے والا تو خدا ہے، مصیبت سے بچانے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ یہ جو نسبتیں کی گئیں یہ نسبتیں مجازی ہیں، جیسے یہاں پر انبتت سبع سنابل میں اگانے کی نسبت دانے کی طرف کی گئی ہے، بات سمجھ رہی؟ تو یہ نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک نے مدد کی تو یہ مدد کی جو نسبت غوث پاک کی طرف ہے یہ نسبت مجازی ہے، کیونکہ حقیقی مددگار تو اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مگر جس طرح اللہ نے اس دانے میں یہ طاقت و قوت پیدا کی کہ وہ بالیاں اگا سکتا ہے، تو دانے سے تو ہزاروں گنا مرتبہ بڑھ کر غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو مدد، طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہ ہماری مدد کریں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، تو اس سے پتا چلا کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، کہ یہ نسبت کرنے والا غیر خدا کو تصرف اور اختیار میں مستقل نہ سمجھے، بس یہ شرط ہے۔ اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نفع بخش ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ درد کی دوا، ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی، تو ان سب میں کون سی نسبت ہے؟ نسبت مجازی ہے۔ اور مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل ہیں۔ اچھا، نیک اعمال تو سب نیک ہی ہیں، جتنے بھی نیک عمل ہیں سب نیک ہیں، مگر ان میں فرق کیوں ہوتا ہے ثواب میں؟ ہے نا؟ تو یا تو اس لیے کہ اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
کی وجہ سے تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مٹھی مقدار بلکہ آدھا مٹھی جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بزرگوں کے جوار اور بزرگوں کی صحبت میں رہ کر جو عمل کیا جائے اس عمل کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ وہ عمل اگرچہ کم ہو ان اعمال سے بڑھ کر کے ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین البرکۃ مع اکابر۔ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے وہ حضرات جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اگر وہ ایک آدھ مٹھی جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور اس دور کا کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا یہاں مطلب ہے کہ ضرورت جس وقت جس چیز کی شدید ہو، ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور آپ اسے بریانی دے دو تو یہ ثواب نیک کام تو ہو سکتا ہے، بھوکا اور پیاسا ہو تو یہ ثواب کا کام تو ہو سکتا ہے کہ غریب ضرورت مند ہے، آپ نے بریانی اسے دے دی ہے نا، بریانی بہت اچھی، بھائی چاول دال نہیں دیا بریانی دے دی، ارے میں نے تو اسے بریانی دی دی، جناب وہ پیاس سے تڑپ کر مر رہا ہے، اس وقت اسے بریانی نہیں پانی کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اگر اس وقت اس کے ذریعہ مدد کی جائے تو وہ سارے عمل میں افضل عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سرکار سے پوچھا گیا کہیں کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دور سے مسلمان سلامت رہے۔ کہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو ارشاد فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے۔ کہیں فرمایا کہ سب سے افضل عمل تو لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، کہیں فرمایا کہ سب سے بہتر عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، کہیں فرمایا سب سے بہتر عمل سلام کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جہاں جس چیز کی ضرورت وہاں پر وہ عمل کیا جائے۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں لوگ غریب ہیں، بھوکے ہیں، بھوکمری کے شکار ہیں، کھانا مل نہیں رہا ہے تو اب وہاں پر کھانا کھلانا افضل عمل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ موقع اور محل کے اعتبار سے تو عظمتیں افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ چلیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، کہ دینے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دینے کے بعد احسان نہ رکھیں، تکلیف نہ دیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا نیک، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو۔ یہ آیت گزشتہ درس میں آپ نے سنی کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کیا، اور عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 درہم صدقہ کر کے آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیا اور جو تم نے رکھا اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی، مگر یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے عام ہوگی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ مال خرچ کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ سامنے والے کو اپنے احسان کے تلے دبایا جائے۔ مال خرچ کرنے کا مطلب نہ ہو کہ ہم مال کسی ضرورت مند اور کسی مد میں خرچ کریں تاکہ جب وقت آئے تو ہم اپنی پوزیشن کو ظاہر کریں، یہ نہ ہو۔ صرف مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، جو بھی یہ کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ مقام و مرتبہ صحابہ کا تو نہیں ملے گا، لیکن ان کے صدقے میں فضائل و کمالات اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔
تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں۔ احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا، تجھے یہ دیا، تجھے وہ دیا، اس کو شرمندہ کریں۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو شرم دلائیں کہ تو گیا گزرا تھا، بھیک منگا تھا، پریشان تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری حفاظت کی، تیری خبر گیری کی، اور جو ہے اور طرح دباؤ دیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ممنوع ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ ایسا نہ کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ہے نا؟ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا، درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ اللہ بے پرواہ علم والا ہے، یعنی اگر مانگنے والا مانگ رہا ہے اور کچھ آپ نہیں دے رہے ہیں تو اسی اچھی بات کہو، خوش خلقی کے ساتھ، خلقی کے ساتھ جواب دو، اور اس کو ناگوار نہ گزرے۔ بار بار اگر وہ سوال کرتا ہے یا زبان درازی کرے تو اس سے آپ درگزر کرو، توجہ مت دو۔ آر دلا کر، احسان جتلا کر تو کوئی تکلیف پہنچا کر صدقات و خیرات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زمانہ تو اتنا، اس زمانے میں لوگوں کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ اداروں میں، مدارس میں عموماً لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس قدر اپنے دیے کا ڈھڈورا اور اپنے دیے کا بدلہ چاہتے ہیں، الامان والحفیظ۔ بہت ساری وجوہات، لوگ کہتے ہیں کہ علماء ایسے ہو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، اگر کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تعجب اس شخص پر ہوتا ہے جو دنیا کے لیے اپنا دین تباہ و برباد کر دے، اور اس سے بڑا تعجب تو اس شخص پر ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دے۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہزار مشکلیں آئیں، تان و تشنیع کسے جائیں، برا بھلا لوگ کہیں، جو چاہیں کہیں، کہہ لیں، کیا کریں گے؟ کہہ لیں، زبان ہے ان کے پاس، وہ کہہ لیں۔ کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے، کسی کے ذلیل و رسوا کرنے کی وجہ سے ہم اپنی عاقبت تو نہیں تباہ کریں گے، ہے نا؟ ہم اپنے مسلک کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے۔ جب برسوں محنت کر کے اسی مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے تو اب اسی مشن پر کام کیا جائے گا۔ کہنے والے کچھ بھی کہیں، کہہ لیں، ان کو کہنے کا اگر ان کو شعور اسی چیز کا ہے، لیکن یقیناً بہت بڑا ہاتھ لوگوں کا بھی ہے جو آج لوگ علم دین سے دور بھاگ رہے ہیں، مدرسوں سے دور ہو رہے ہیں، ایک نئی نہج کی تلاش میں ہے لوگ۔ دنیاوی دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم کا حصول، یہ جو ایک نئی جہت پیدا ہوئی ہے، یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، یہ تباہ و برباد کر دے گی ہمیں، اور تباہ و برباد کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی وجہ۔ دیکھیے، ہر انسان ایک ہی صبر و استقامت والا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر مشکلات تو بہرحال آ جاتے ہیں، بہت بہت مشکلیں ہیں۔ عمرہ مالدار لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں چندہ دینے کے لیے، پورا پورا دن بھاگتے رہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بھکاری کوئی ہیں، ایک دم ذلیل اور گئے گزرے انسان، چل چل کر کے بھیک مانگو لوگوں سے، مدرسے کے چندے کو لے کر، ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ اس وقت جو گزرتی ہے نا، ارے جی کہتا ہے کہ چپ چاپ جو ہے، کیوں نہ ہم بھی کوئی پی یو پی کا، فرنیچر کا، ہے نا، کہیں گارڈ ہی کی نوکری کیوں نہ کر لیں۔ مگر وہ رشتے، وہ محبتیں، بزرگوں کی عنایتیں روکتی ہیں نا، کیوں بھئی؟ پھر سوچتے ہیں، لیکن یہ انسانی سوچ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر لائن میں ماتحت کو اس کے اوپر والا تکلیف دیتا ہی دیتا ہے۔ پی یو پی کا کام کرنے والا پی یو پی کام کرتا، پینل کا کام کرنے والا، فرنیچر کام کرنے والا، تو جو اس کا جو ہے کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ ڈانٹتا ہے۔ پی یو پی والا کسی بلڈنگ میں پی یو پی کا کام کر رہا ہے نا، فرنیچر والا کام کر رہا، کیا جو کام لیتا ہے دیتا ہے وہ نہیں ڈانٹتا ہے؟ میاں یہ دنیا نا، دنیا ایسی ہی ہے، کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں ہر بڑا چھوٹے کو کہیں نہ کہیں دبا نہ رہا ہو، ستا نہ رہا ہو، ڈانٹ نہ پلا رہا ہو، پٹکار نہ رہا ہو۔
آفس میں باس ڈانٹتا ہے، باس کو اس کا مالک ڈانٹتا ہے، کوئی اس کا اونر ڈانٹتا ہے، کہاں کس جگہ سکون ہے آپ مجھے بتائیں؟ لیکن شیطان آگے آیت آئے گی، بس چونکہ آج ہم نے اس کو دوبارہ کر دیا، ورنہ آگے آپ ان چیزوں کو دیکھتے۔ کیا آپ کو اس بات پر اتفاق نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ کیا یہی دنیا کی ریت نہیں ہے؟ لیکن نہ جانے کیوں لوگ جب دینی معاملے کی بات آتی ہے تو ذرا سی کسی کی ڈانٹ، کسی کی طرف سے تانا تشنی کو برداشت نہیں کرتے، نہ جانے کیوں۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے دین کے نام پر ہمیں کوئی ستا رہا ہو، ہمیں چڑھا رہا ہو، ہم پر کچھ زیادتیاں کر رہا ہو، تو وہ تو میری چیز ہے نا، وہ تو میری چیز ہے۔ اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے ڈانٹنے دو، میرے گھر میں میں رہ رہا ہوں، اگر کوئی مجھے پریشان کرنے لگے تو کیا میں اپنا گھر چھوڑ دوں گا؟ میرے پاس اگر 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی مجھے جو ہے اس 1,00,000 روپے رکھنے کی وجہ سے چھیڑنے لگے، مجھے الٹا سیدھا بولنے لگے، میرے بارے میں بکواس کرنے لگے، میرا 1,00,000 روپے بولے چوری کا ہے تیرا پیسہ، تو نے سود کا لے کر کے آیا، تم جھپٹ کر لائے، تم ڈاکہ ڈال کر لائے، تم دھوکہ دے کے لائے ہو، فراڈ کر کے لائے ہو، پھینک دیں گے آپ وہ پیسے؟ آپ پھینک دیں گے وہ پیسے؟ 1,00,000 روپے ہیں، شراب پینے جائے گیا، اب تو ناچ کرے گا، اب عیاشی کرے گا، ہوٹل میں گھومے گا، کچھ بھی کہے، تو کیا آپ وہ پیسے پھینک دیں گے؟ آپ کیا ہو گیا ہے لوگوں؟ لیکن جیسے دین کے معاملے میں کوئی ستانے لگے، ارے ہمیں کو کیوں پڑی ہے، ہمیں کو کیوں پڑی ہے؟ باپ ادھر سے کہے گا تو ہی بڑا دیندار بنا ہوا ہے، ماں ادھر سے کہے گی کیوں جاتا ہے ماں میرے پڑھنے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ حالات ہے۔ دامن ہما تار تارس پمبا کجا کجن ہے، کس نے سے بات کرے جناب؟ ہے اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال ایسے مدارس میں اس سے گئے گزرے حالات ہوتے ہیں جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک صاحب سے ہماری اسے گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ ایسا ہو گیا تھا، وہ کچھ کمیشن لیتے ہیں چندہ کرنے والے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا لیتے ہیں کمیشن، چندہ کرنے والے کمیشن لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے دعوت اسلامی کے مفتی نظام الدین صاحب نے تو پرسنٹیج کی بھی ڈگریاں رکھی ہیں کہ اتنا چندہ کرے تو اتنا پرسنٹ لے، اتنا چندہ کرے تو اتنا پرسنٹ لے، اتنا چندہ کرے تو اتنا پرسنٹ لے۔ آپ کو پرسنٹیج پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے کہا بھائی ہم آپ کو 50% دیں گے، آپ ہمارے مدرسے کا چندہ لے کے آؤ، مگر 5 لاکھ لے کر کے آؤ، ہم آپ کو 50% دیں گے۔ نہیں حضرت مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں چندہ کر پاؤں گا، مجھے آپ 70% دے دو گے تب بھی میں چندہ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ چندہ کرنے میں کیا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہر ایک چیز، مسجد ہو، مدرسہ ہو، جہاں بھی آپ دینی کام کی طرف قدم بڑھائیں گے رکاوٹیں آئیں گی۔ اور یہ زمانہ، اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق پہ قائم رہنا کتنا دشوار ہے۔ آپ کو ہر موقع پر آپ کو کہا جائے گا فتنہ کر رہے ہو، فساد کر رہے ہو۔ خیر باتیں دوسری طرف نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ جب دینے کے بعد سنائیں، تو اللہ فرماتا ہے دینے کے بعد اگر سنانا ہے تو دیکھو، دینے کے بعد جو ہے نا ایسا صدقہ جس کے بعد تکلیف پہنچانی ہو، اس سے بہتر محبت کی 4 باتیں بہتر ہیں، عزت و احترام کی 4 باتیں بہتر ہیں۔ چلیے، یا ایھا اللہ، اب دیکھو یہ تو رب نے آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے وہ احسان نہیں رکھیں، تکلیف نہ دیں، تو ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور یہ عمل پھر رب فرماتا ہے کہ ایسے صدقہ جس کے بعد سنانا ہو، تکلیف دینا، اس سے بہتر اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔
اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر۔ پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقے کرتا ہے، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد وہ احسان رکھے یا اپنے دیے پر سامنے والے کو تکلیف پہنچائے، جہاں 4 لوگوں کے بیچ میں ارے بھائی ہم نے ان کی بڑی مدد کی ہے، جہاں 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں بتانے لگا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا، کسی موقع پر اس کو ارے تمہاری حیثیت کیا تھی، بھیک مانگنے والے تھے، ہم نے تمہیں اس لائق بنایا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں اپنے صدقے باطل نہ کرو، پتہ چلا کہ دینے کے بعد احسان جتلانے والے کے صدقات و خیرات باطل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر، اس طرح کی جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک شخص دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کی اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس سے نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ پتھر تھا، چٹان تھی، اس پر مٹی جم گئی تھی، جم کے بارش ہوئی، پوری مٹی بہہ کر غائب، اب پتھر ہی پتھر نظر آ رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ تو جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، کسی مال خرچ کر کے احسان جتلاتا ہو، مال خرچ کر کے جس پر خرچ کیا اسے تکلیف دیتا ہو، سمجھ رہے ہیں کہ تو اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے چٹان پر مٹی ہو اور بارش آئے، پوری مٹی بہہ جائے، صرف چٹان ہی نظر آئے۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا ہے، اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جس طرح کی منافق کو رضا الہی مقصود نہیں ہوتی اور وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتلا کر اپنے ایزا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ اور اللہ نے جو پتھر اور مٹی کی مثال دی نا، یہ مثال ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا کہ عمل ہے، روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضا الہی کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو اوپر کی مثال تو ان لوگوں کے لیے، ریاکاروں کے لیے، منافقوں کے لیے ہے کہ جو بظاہر تو عمل کریں گے مگر چونکہ عمل کی بنیاد ہے اخلاص اور نیت، سچی نیت، تو چونکہ ریاکاروں اور منافقوں کے اندر اخلاص اور سچی نیت نہیں ہوتی تو گویا کہ ان کی بنیاد رہتی ہی نہیں ہے، اور جب بغیر بنیاد پر کوئی محل تعمیر کیا جائے تو وہ ڈھہ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی عمل جو بظاہر دکھتا ہے، آپ جو ہے پانی پر، ریت پر خوبصورت محل کا تعمیر کرو، ایک بارش طوفان آیا، سارا محل تباہ و برباد۔ اسی طرح یہ ہوا کہ پتھر پر مٹی جو ٹھہری ہے اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، جیسے تیز بارش آئی پوری مٹی بہہ گئی، ایسے ہی منافق کا عمل ہو گیا۔ اب آگے اس آیت کریمہ میں ان کی مثال دی گئی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا میں چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کو جمانے کو، کسی اسلام پر، رضا الہی پر ثابت قدم رہنے کو، تو ان کی مثال اس باغ کی سی ہے، کمثل جنتین، اس باغ کی طرح ہے جو ریتیلی زمین پر ہو، بیربوتن، ریتیلی زمین پر ہو، اصابہا وابل فاتت اکلہا ضعفین، تو اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا مہ اسے نہ پہنچے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر زور کی بارش اس پر نہ پہنچے، مہ نہ پہنچے، فَطَلٌ، تو اوس کافی ہو، اوس شبنم جو پڑتی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مثال کن کی ہوئی؟ خالص مومن کی، راہ خدا میں خرچ کرنے والے مومن مخلص کے اعمال کی ایک مثال کی، جس طرح بڑے خطے پر بہترین زمین ہو، ایک دم بالکل زرخیز، بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، چاہے بارش کم ہو یا زیادہ۔ ایسے ہی باخلاص مومن کا صدقہ اور خرچ چاہے کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور تمہاری نیت اور اخلاص کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں تک تفسیر قرآن میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔